دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک جس کا رقبہ لاہور اور اسلام آباد جتنا ہے، آبادی صرف 2 کروڑ، چاروں طرف دشمن ملک، لیکن طاقت ایسی کہ پوری عرب دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے پھر بھی یہ پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ملک ہے اسرائیل، اور سوال یہ ہے، یہ چھوٹا سا ملک کیسے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا سپر پاور بن گیا؟ یہ صرف جنگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ذہانت، یورپ کی مدد اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شاندار استعمال کی۔ دوستو، 1948 میں اسرائیل دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فلسطین کی سرزمین کو بانٹ دیا گیا اور عرب دنیا میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دن سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع شروع ہوا۔ آج تک اسرائیل نے بار بار غزہ پر حملے کیے، ہزاروں بے گناہ شہریوں کو شہید کیا، گھر تباہ کیے، لیکن دھیان سے سنیے، یہ صرف تنازع نہیں، یہ اسرائیل کے اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ دشمن کو دباؤ میں رکھو اور دنیا سے ہمدردی بھی لو۔ اب آتے ہیں اصل بات پر۔ اسرائیل کے پیچھے ایک بہت بڑا نام کھڑا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ نے صرف مدد نہیں کی، ہر سال اربوں ڈالر کا مالی امداد، جدید ترین ہتھیار، خفیہ انٹیلیجنس اور یونائٹڈ نیشنز کی مدد سے اسرائیل کی مدد کی۔ جب بھی دنیا اسرائیل پر سوال اٹھاتی ہے، امریکہ فوراً اس کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی جیسے یورپی ممالک بھی اکثر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے معاملہ صحیح ہو یا غلط۔ دوستو، طاقت صرف بندوق سے نہیں آتی، طاقت آتی ہے ایٹم بم سے۔ 1960 کی دہائی میں اسرائیل نے خاموشی سے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا۔ ڈیمونا شہر میں ایک خفیہ نیوکلیئر ری ایکٹر بنایا، جسے کئی سال دنیا سے چھپایا گیا۔ آج دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے پاس 80 سے 90 سے زائد نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، لیکن اسرائیل نے آج تک اس کی تصدیق نہیں کی، نہ انکار کیا ہے۔ اس خاموش ایٹمی طاقت نے عرب دنیا کو اسرائیل کے خلاف کھل کر کھڑا ہونے سے روک دیا۔ دوستو، اسرائیل نے اپنے قیام کے صرف 20 سال بعد ہی دنیا کو حیران کر دیا۔ 1967 کی 6 دنوں کی جنگ میں صرف 6 دن میں اسرائیل نے مصر، شام اور کو شکست دے دی، غزہ، ویسٹ بینک، گولان ہائٹس سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ محض جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ہم کم تعداد میں ہیں مگر تیار اور جدید ہیں۔ پھر 1973 کی جنگ میں جب عرب اتحاد نے ایک بار پھر حملہ کیا، لیکن اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اب دوستو، آج کا اسرائیل صرف جنگی طاقت پر نہیں کھڑا، وہ ایک ٹیکنالوجی پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ دنیا کی بہترین سائبر سیکیورٹی، AI اسٹارٹ اپ، زرعی ٹیکنالوجی اور ملٹری آپریشنز۔ آئرن ڈوم ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم جو آسمان میں دشمن کی راکٹ کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اسرائیل کی دنیا کو دی گئی نئی جنگی ٹیکنالوجی ہے۔ دوستو، آج گوگل، ایپل، مائکروسافٹ کی کئی ٹیکنالوجیز میں اسرائیلی دماغ شامل ہوتا ہے۔ آج اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، جس کے پاس دنیا کا سب سے جدید ترین دفاعی نظام ہے، جو امریکہ جیسے اتحادی کے ساتھ کھڑا ہے اور جو پوری عرب دنیا کے بیچ میں رہ کر بھی ناقابل شکست بن چکا ہے۔ لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے، ابھی بھی درجنوں ممالک جیسے پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، شام اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تنازع ختم نہیں ہوا، صرف طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ دوستو، اسرائیل کی کہانی ایک سبق ہے کہ چھوٹا ملک ہو کر بھی اگر اسٹریٹجی ہو، اتحاد ہو اور دماغ ہو تو آپ دنیا کے خطرناک ترین علاقے میں بھی سپر پاور بن سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، اگر یہ طاقت مظلوموں پر استعمال ہو تو کیا ایسی طاقت فخر کی بات ہے یا شرم کی؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا اسرائیل کا عروج درست ہے یا طاقت کا غلط استعمال۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔